السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم صدق اللہ العظیم۔ ہر طرح کی تعریف اور حمد و ثنا اللہ بزرگ و برتر کے لائق ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی ساجی اور ہمسر نہیں، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے تمام صحابہ اور اہل بیت پر۔ محترم حضرات، ماہ ذی الحج ہم پر سایہ فگن ہے۔ اس ماہ کی 20 تاریخ کو خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے۔ پھر اسی ماہ کی 28 تاریخ کو ایک جلیل القدر انصاری صحابی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے۔ پھر ماہ محرم کی پہلی تاریخ کو خلیفہ دوم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ پھر اس کے بعد 4 محرم کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے۔ پھر اس کے بعد 10 محرم کو نواسہ رسول سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے تمام افراد خاندان اور آپ کے ساتھ مدینے سے لائے ہوئے اور صحابہ و صحابیات کی شہادتیں ہیں۔ تو جن ایام سے ہم گزر رہے ہیں یہ ایام شہادتوں والے ایام ہیں۔ یہ ایام اسلامی تاریخ میں شہیدوں کے خون سے رنگین ہیں، اور ان ایام میں ہر دن ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ یہ دین، یہ اسلام، یہ احکامات، یہ شریعت محمدی ہم تک ان سب کو پہنچنے میں بڑی قربانیاں ہیں، بڑی شہادتیں ہیں۔ لہذا ہم اس کی قدر کریں، دین اسلام کی قدر کریں، اس کے احکامات کی قدر کریں،
اس کا ہر حکم جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے رہے ہیں اس کو سینے سے لگا کے زندگی گزاریں، کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ جنہوں نے اسلام کے لیے اپنی جان تک کو قربان کر دیا وہی انسانی تاریخ میں زندہ ہیں، باقی سارے انسان ہزاروں کی تعداد میں روز مرتے آ رہے ہیں اور مر رہے ہیں، سب گمنام ہیں، سب گمنام ہے، کروڑہا کروڑ کی تعداد میں انسان زندہ وہی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اسلام کے حوالے کر دیا۔ اور اللہ نے فرمایا کہ یہ زندگی ہمیشہ کے لیے، مت کہو ان لوگوں کو جو میری راہ میں شہید ہوتے ہیں امواتا کہ وہ مردہ ہو گئے، نہیں، بل احیاء، بلکہ اللہ کے یہاں وہ زندہ ہیں، یہاں زندہ، عالم برزخ میں زندہ، عالم آخرت میں زندہ، یعنی یہاں سے لے کے وہاں تک زندگی ہی زندگی ہے، اور بڑی اکرام والی، بڑی عزتوں والی، صرف اس لیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اسلام کے لیے قربان کر دیا۔ لہذا ہمارے لیے ان ایام کا پیغام یہی ہے کہ ہم اسلام کے ایک ایک حکم کو سینے سے لگائیں، قدر کریں، اس پر عمل پیرا ہوں، اور پھر اس کی برکتیں محسوس کریں اس زندگی میں بھی اور عالم برزخ اور عالم قبر میں بھی۔ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ مکے کے ایک نوجوان تھے، با اخلاق، با حیا اور انتہائی صاف ستھری زبان رکھنے والے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دور میں اسلام قبول کیا جب ابھی اسلام اجنبی تھا، 15-20 کی تعداد مشکل سے تھی اسلام قبول کرنے والوں کی۔ کوئی ایسا مذہب یا کوئی تہذیب جو عام ہو چکی ہو، سارے لوگ اسے قبول کر رہے ہوں، اس وقت قبول کر لینا کمال نہیں ہے، کیونکہ وہ تو سب قبول کر رہے ہیں۔ کمال یہ ہے کہ جب سب لوگ اسے نفرت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہوں، وہ اجنبی ہو وہ مذہب دنیا کے اندر، اور اس مذہب کو اپنانا سارے قبائل، سارے انسانی آبادی سے گویا ایک جنگ کا اعلان کرنا ہو، ایسے وقت میں اسلام کا قبول کرنا یہ بہت بڑا جہاد تھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملاقات کی سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور اسلام کا ہلکا سا تعارف پیش کیا۔ بس سنتے ہی سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ تو وہ مذہب ہے جو بالکل میرے مزاج کے مطابق ہے، یہ مذہب اخلاق سکھاتا ہے، انسانیت سکھاتا ہے، حیا سکھاتا ہے، یہی چیزیں تو میں اپنے اندر لیے جی رہا ہوں اس گئے گزرے زمانے میں اور معاشرے میں۔ دور جاہلیت کے رسم و رواج، بے حیائی، قتل و غارت گری، یہ ساری چیزوں کو دیکھ کر مایوس ہو چکے تھے سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تلاش میں تھے کوئی تو ملے انسان جو انسانیت کی بات کرے، کوئی تو کہے کہ اخلاق بھی کوئی چیز ہے، کوئی تو بتائے کہ حیا کا کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ ایک گمنام چیزیں تھیں یہ، لیکن جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ ساری چیزیں اسلام میں موجود ہیں، فوراً اسلام قبول کیا انہوں نے، سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ ان کے والد نہیں تھے، عفان انتقال ہو چکا تھا، ہاں ان کے چچا تھے حکم بن ابی العاص، کافر تھے، وہ انہی کی تربیت میں تھے اپنے چچا کی۔ چنانچہ ان کے چچا حکم بن ابی العاص نے انہیں بلایا اور بلا کر کہا کہ میں نے سنا ہے کہ یہ جو باتیں چل رہی ہیں باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر نئے دین کو اپنانے کی، سنا ہے تم نے بھی یہ قبول کیا۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں چچا جان، میں نے دل و جان سے یہ مذہب قبول کر لیا۔ چچا نے کہا کہ تمہیں مہلت دیتا ہوں، تم غور کر لو، بلکہ غور نہیں، اپنے باپ دادا کے دین میں واپس آ جاؤ، ورنہ تم بدترین مصیبتوں اور تکلیفوں سے گزرو گے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے مہلت مت دیجیے،
میں نے دل و جان سے اور خوب غور و فکر کے بعد میں نے اسلام قبول کیا ہے. اب اس سے ایک قدم پیچھے ہٹنا میرے لیے ناممکن ہے، کیونکہ میرا جو مزاج ہے وہی اسلام بتاتا ہے. میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں اسے؟ چنانچہ ان کے چچا نے مکے کے جوانوں کو بلایا اور حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ اور پیر میں ہتھکڑیاں باندھی گئیں، اور اس کے بعد انہیں سخت گرمی کے موسم میں تپتے ہوئے صحرا میں ان کا قمیص اتار کر انہیں چھوڑ دیا گیا کہ جب وہ بے چین ہوں گے، گرمی سے بے قرار ہوں گے، تڑپیں گے، تو خود کہیں گے کہ میں باپ دادا کے دین میں آتا ہوں. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کئی دن تک یہ معاملہ ہوا ان کے چچا کی طرف سے، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے اور کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں، کیونکہ ہے ہی ایمان لانے والے 10-15، وہ بھی چھپے ہوئے لوگ ہیں. رات کے اندھیرے میں دار ارقم میں حاضر ہوتے، ملاقاتیں ہوتی، اسلام کی باتیں سیکھی اور سکھائی جاتی، پھر رات ہی کے اندھیرے میں جدا ہو جاتے، دن میں بالکل بھی ایک دوسرے سے ملاقاتیں نہ ہوتی. یہ چھپے ہوئے گمنام لوگ تھے. کون آتا حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچانے کے لیے؟ چنانچہ وہ تنہا یہ تکلیف برداشت کر رہے تھے. اس کے بعد چچا نے بلایا حکم بن ابی العاص نے کہ کیا ارادہ ہے، اب کیا سوچتے ہو؟ انہوں نے کہا جو پہلے دن تھا آج بھی وہی ہے. یہ اسلام میں نے دل و جان سے قبول کیا ہے، ایک قدم پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں. چچا نے پھر دوسری تدبیر کی، باقاعدہ ایک چھوٹی سی کوٹھری اس میں بند کیا اور اس میں کچھ چٹائیاں وغیرہ میں آگ لگائیں اور دھواں نکلنے کے راستوں کو بند کر دیا کہ دھواں بھی اندر رہے. جب ان کا دم گھٹے گا تو اندر سے چیخیں گے کہ میں باپ دادا کے دین میں واپس آتا ہوں، پھر میں جو ہے انہیں چھوڑوں گا. آگ جلائی گئی، دھواں کیا گیا. اب ہمیں نہیں معلوم کیسی تکلیف ہوئی ہوگی خلیفہ سوم کو اس وقت جب دھوئیں میں وہ بند ہوں گے، بند کمرے کے اندر، لیکن نہ چیخے، نہ روئے، نہ فریاد کی. ہاں اللہ سے دعائیں کر رہے تھے. عاجز آ گئے ان کے چچا، دروازہ کھولا، آگ جل چکی ہے، دھواں اڑ چکا ہے، اور وہ بیٹھے ہیں اور اسی اپنے ارادے پر قائم ہیں کہ میں جیسے دل و جان سے ایمان قبول کیا ہوں اسی پر قائم ہوں. عاجز ہو گئے ان کے چچا جان کہ اب انہیں کیا کیا جائے. آخری راستہ ایک ہی بچا ہے کہ ان کو جان سے ختم کر دیا جائے، لیکن میں چچا ہوں، یہ بھتیجے ہیں، نہ جانے قبیلے والے اور عرب والے کیا کہیں گے. عاجز آ کر انہوں نے چھوڑ دیا حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو. ان تکلیفوں سے گزرنے کے بعد حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے دل و جان سے اسلامی احکامات کو قبول کیا. ہمارے لیے بڑا سبق ہے کہ یہ جو اسلام ہے، اس کی جو تعلیمات ہیں اخلاق کی، حیا کی، عبادتوں کی، نکاح و ولیموں میں سادگی کی، اور بھی جتنے احکامات ہیں، ایک ایک حکم ایسا ہے کہ اس کو سینے سے لگا کے ہم زندگی گزاریں. ورنہ ہم ایک ایسے پورا انسانی معاشرہ ایک ایسے گڑھے میں گر کے زندگی گزار رہا تھا کہ اگر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد نہ ہوتی، ہمارے ہاتھ پیر تو ہوتے لیکن ہم انسان نہ ہوتے، ہمارا چہرہ مہرا ہوتا لیکن انسانیت نہ ہوتی، ہم میں اور حیوان میں کوئی فرق نہ ہوتا. ایسا گیا گزرا دور تھا وہ، جس دور سے اس دور کے انسان گزر رہے تھے. لیکن جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت سکھائی، سینے سے لگایا صحابہ نے ان چیزوں کو کہ اسی چیز کی ہم تلاش میں تھے. اگر آج ہم اسلامی طور طریقوں کو چھوڑ کر غیروں کے طریقے کو پسند کرتے ہیں، غیروں کے طریقوں کو اپناتے ہیں، غیروں کی تہذیب کو فوقیت دیتے ہیں، اسلام کے سب سے بڑے باغی ہیں ہم بغاوت کر رہے ہیں اسلام کے خلاف. ہمیں نہیں معلوم کہ کس نعمت کو چھوڑ کر اور کتنی غلیظ اور گندی چیز کی طرف ہم جا رہے ہیں. ناقدری ہے یہ اسلام کی. ہم قدر کریں اسلامی احکامات کی. یہ کوئی فرسودہ خیالات نہیں ہے، یہ کوئی پرانے طور طریقے نہیں ہیں. 1400 سال گزرنے کے بعد آج بھی اسلام کا ایک ایک حکم اسی شان کے ساتھ تابندہ اور زندہ ہے.
دنیا کا کوئی مذہب اتنی طویل زندگی نہیں گزار سکتا، ختم ہو جاتا ہے، جدید چیزیں پیدا ہوتی ہیں، جدید ترقیات، جدید تہذیب آتی ہے اور سب کو دبا کے ختم کر دیتی ہے، لیکن اسلام پوری شان کے ساتھ لہلہا رہا ہے، چمک رہا ہے، دمک رہا ہے۔ نہ جانے کتنی تہذیبیں آئیں، رومن تہذیب، پرشین تہذیب، ساری کی ساری اس سے ٹکرائیں اور خود خاک میں مل گئیں۔ اسلامی تہذیب آج بھی پوری شان و شوکت کے ساتھ زندہ ہے۔ اگر ہم پڑھیں اسلامی تہذیب کو کہ اس نے کیسا وقت گزارا، عرب سے نکل کر کیسی کیسی تہذیبوں سے مقابلہ ہوا اسلام کا، تو ہمیں تعجب ہوگا کہ یہ معجزے سے کم نہیں ہے کہ اسلام آج نہ صرف زندہ ہے بلکہ چیلنج کر رہا ہے کہ اس جیسے احکامات لا کے بتا دو، اس جیسی تہذیب، اس جیسی تعلیمات لا کے بتا دو جو 100% انسانی فائدے پر موقوف ہیں، انسانی فطرت کے مطابق ہیں، جس میں دور دور تک انسانوں کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اسی لیے ہم ایک بار نہیں 100 بار سوچیں اور غیروں کے طریقوں کو چھوڑیں، رسم و رواج کو چھوڑیں، سنتوں کے قریب آئیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے قریب آئیں۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا دوسرا پہلو اللہ کی راہ میں اپنی دولت لٹانا، اور خاص طور سے اس وقت میں جب سارے کے سارے مسلمان انتہائی تنگ دستی کے دور سے گزر رہے ہوں۔ ہجرت ہوئی تھی مدینہ طیبہ، اور مدینہ طیبہ میں پانی کی شدید قلت۔ ایک کنواں تھا جو سب سے بڑا مدینے کا، بئر معونہ، ایک یہودی کی ملکیت تھا، اور بڑے مہنگے داموں میں اس کا پانی فروخت کرتا تھا۔ پانی کے بغیر زندگی نہیں ہے، مہنگے داموں میں وہ پانی لینے پر مجبور تھے مسلمان، اور مسلمانوں کو مسلمان ہونے کی وجہ سے وہ اور زیادہ تکلیفیں دے کر پانی دیتا تھا۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس یہودی سے بات کی کہ اس کنویں کی قیمت کیا ہے۔ اس نے نہیں پہچانا حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو اور ان کے جذبہ انفاق فی سبیل اللہ کو۔ کہتے ہیں کہ اس کی قیمت جو ہوا کرتی تھی اس زمانے میں، اس جیسی کنویں کی قیمت وہ 12,000 درہم ہوتی تھی۔ تو اس یہودی نے کہا کہ میں اتنی قیمت میں اسے بیچوں گا، تم خرید نہیں پاؤ گے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنی زبان پہ قائم رہو، اگر میں خرید لیا تو دو گے؟ اس نے کہا ہاں۔ اس نے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیمت بتاؤ۔ اس نے کہا 24,000 درہم، 12 کا ڈبل 24,000 درہم۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا زبان پہ قائم رہو۔ آپ نے فوراً قیمت ادا کی اور پورا کا پورا کنویں کے مالک بنے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے کہ میں یہ کنواں مسلمانان مدینہ کے لیے وقف کرتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ مسکراہٹ، آپ نے بہت دعائیں دیں۔ شاید انہی دعاؤں کا نتیجہ تھا کہ پھر دولت رکی نہیں، اتنی آئی حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ صحابہ خود فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان ابن عفان کو خود پتہ نہ تھا میں کتنے کا مالک ہوں، اتنی زیادہ اللہ نے برکت دی ان کے رزق میں۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ قربانی پیش کی اور اتنے مہنگے داموں میں کنواں خرید کے انہوں نے وقف کر دیا مسلمانوں کے لیے۔ اور ایک وقت غزوہ تبوک کا جب موقع تھا، دنیا عیسائیت کی سب سے بڑی طاقت جو روم کی طاقت تھی، وہ روم سے نکل چکی تھی اپنے ہزاروں کا لشکر لے کے مدینے پہ نعوذ باللہ حملہ آور ہونے کے لیے۔ اس کی اطلاع پہنچی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور زمانہ ایسا تھا انتہائی تنگ دستی کا۔ ابھی غزوہ احزاب اور غزوہ بنو قریظہ سے فارغ ہوئے تھے مسلمان، نہ ہتھیار اس درجے کے، نہ پیسے اس درجے کے، چنانچہ ایک بڑی قربانی کی ضرورت تھی۔ 30,000 کا لشکر تیار ہوا، 30,000 افراد تھے مسلمانوں کے لشکر میں۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان میں سے میں 10,000 کی کفالت کرتا ہوں، یہاں سے لے کر وہاں جانے تک اور پورا جہاد ہونے تک، پھر واپس مدینہ آنے تک جتنا خرچہ ہے 10,000 کا خرچہ میں اکیلے اٹھانے کو تیار ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، آپ نے ان کی پیشکش قبول کی، لیکن ابھی ایک بہت بڑے خرچے کی تیاری تھی، بہت بڑا یہ جہاد ہونے جا رہا تھا، کیونکہ سامنے کوئی مکے کا لشکر نہیں تھا بلکہ یہ پورے روم کی طاقت اٹھ کے آ رہی تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید اعلان کیا۔ حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں 1,000 اونٹ دیتا ہوں، اور جن میں سے 300 اونٹ کی پشت پہ غلہ لدا ہوا ہوگا۔
اتنی بڑی پیشکش میری طرف سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمائی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے طرف سے 70 گھوڑے ہوں گے، وہ بھی انتہائی مہنگے داموں والے، جو جہاد میں شریک ہوں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا۔ پھر اس کے بعد حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر تشریف لائے، اور تقریباً دینار کی اشرفیہ تھیں، 1000 دینار جو سونے کے سکے ہوتے تھے، جو اس زمانے میں لاکھوں کی تعداد میں پہنچ جائیں، وہ لا کر انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا کہ اسے بھی قبول فرمائیے، یہ بھی میری طرف سے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے تھیلی کو ہاتھ میں لیا، ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں، دوسرے ہاتھ سے پھر اس ہاتھ میں، بار بار کر رہے تھے، اور ایک جملہ آپ کی زبان پہ تھا، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد کوئی عمل عثمان کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یہ ہمیں نہیں معلوم کتنی بڑی خوشخبری تھی، ابھی رات ہونے تک ہم سے کیا عمل سرزد ہوگا ہم کو نہیں معلوم، کون سا گناہ ہم سے ہو جائے ہم اس کی گارنٹی نہیں لے سکتے، لیکن یہاں نبوت کی زبان گارنٹی لے رہی ہے کہ اب آج کے بعد سے کوئی نقصان والا عمل ہوگا ہی نہیں، ان سے صرف جنتی اعمال کریں گے، کوئی معمولی بات ہے، کتنی بڑی خوشخبری۔ چنانچہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آئے یہ دعائیں سن کے، صحابہ نے مبارکبادیاں دیں۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دوسری بڑی قربانی تھی، وقفے سے تو بڑی انہوں نے مالی قربانیاں دیں، لیکن یہ بڑی قربانی مالی یہ دوسری تھی بیر معونہ کے بعد، جس میں بڑی خوشخبریاں سمیٹیں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشن گوئی فرمائی تھی ان سے کہ اے عثمان، ایک وقت آئے گا کہ کچھ لوگ آئیں گے اور تم سے قمیص اتارنے کی درخواست کریں گے، لا تخلعہ، تم اس قمیص کو کبھی نہ اتارنا۔ بس یہ مبہم اور بند الفاظ میں پیشن گوئی تھی۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے سن لیا، لیکن اس کا مطلب مجھے سمجھ میں اس وقت نہیں آیا۔ آپ خلیفہ بنائے گئے اور آپ نے بڑی کامیاب خلافت کی۔ آپ کے دور خلافت میں آپ نے اپنی دفاعی نظام کو مسلمانوں کے اتنا مضبوط کیا کہ 1000 گنا مضبوط ہونے کے باوجود بھی عیسائی طاقتیں آنکھ دکھانے ڈرتی تھیں، اور یہ صرف حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدبیر تھی۔ انہوں نے بڑا بجٹ لگایا اپنے دفاعی نظام کے لیے، ہتھیاروں کے لیے۔ یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے آج کے سارے عرب سربراہوں کے لیے کہ اتنا بڑا بجٹ جو بلڈنگیں اور سمندریں اور نہ جانے یہ خوشنما چیزیں بنانے میں لگا رہے ہیں، اگر یہ عرب اپنا دفاعی نظام مضبوط کرنے میں لگائے ہوتے تو فلسطین کی حالت آج یہ نہ ہوتی، آج غزہ میں یہ معصوم شہید نہ ہو رہے ہوتے۔ یہ صرف اس لیے ہے کہ 50 سے زائد عرب ملک ہیں لیکن دفاعی نظام میں زیرو ہیں، اسرائیل کے سامنے زیرو، جبکہ اسرائیل ایک نقطے کے برابر ہے دنیا کے نقشے میں، ایک نقطہ، لیکن اس نقطے کو پورے 50 عرب مل کے ختم نہیں کر سکتے۔ ختم کرنا تو بہت دور کی بات، آنکھ میں آنکھ ملا کے بات نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ دفاعی نظام انتہائی کمزور ہے۔ انہوں نے اپنا بجٹ لگایا بلڈنگوں پہ، عمارتوں پہ، پارکوں پہ، سمندروں پہ، بس دفاعی نظام پہ نہیں لگایا۔ یہ اصل چیز حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا زبردست دفاعی نظام کیا۔ انہوں نے اپنے دور خلافت میں جو سمندری بیڑا بنایا تھا فوج کے لیے، جب پہلی مرتبہ عرب کا بیڑا روم کے سرحد پہ لنگر انداز ہوا، رومیوں کو یقین نہیں ہوا کہ عرب کے لوگ اتنا ترقی کر گئے ہیں۔ ایسا دفاعی بیڑا انہوں نے بنایا ہے کہ ایک ایک فوجی وہاں سے اترنے سے پہلے اسی پر رہتے ہوئے اسی بیڑے پر پورا مقابلہ کر سکتا ہے دشمن سے، اور دشمن اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اتنا زبردست انہوں نے دفاعی جو ہے اپنا انتظام کیا تھا۔ ایک بہت بڑا سبق ہے مسلم سربراہوں کے لیے کہ اتنے نرم مزاج لیکن اسلام کی حفاظت کے لیے اتنے مضبوط اور سخت تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک کامیاب خلافت کرنے کے بعد ایک فتنہ اٹھا جسے سبائی فتنہ کہا جاتا ہے اور جس کی بڑی لمبی تفصیل ہے۔ الغرض یہ ہوا کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا ان بلوائیوں نے، کیونکہ یہ بھی کلمہ پڑھنے والے تھے، یہ اندر سے مسلمان نہیں تھے، سب منافق تھے لیکن تھے کلمہ پڑھنے والے۔ اسی لیے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں ان سے جنگ
جنگ کا اعلان نہیں کرتا ہوں. جس طرح میرے نبی نے منافقوں کو مسجد سے نہیں بھگایا کہ لوگ کہیں گے کل ہو کے کہ یہ تو اپنے ہی لوگوں کو بھگا دیا کرتے تھے, تو اگر آج میں تلوار اٹھا دیا تو لوگ کہیں گے کہ عثمان نے اپنے کلمہ پڑھنے والوں کے خلاف تلوار اٹھائی اور جنگ کا ماحول بنایا, وہ بھی شہر رسول میں. اسی لیے میری طرف سے جنگ بندی ہے, جنگ کا اعلان نہیں ہے. حالانکہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت کہا کہ آپ کہیں ہم تلوار نکالیں, انہوں نے فرمایا نہیں. یہاں تک کہ 40 دن ان کے گھر پہ دانا پانی بند کیا ان دشمنوں نے, فسادیوں نے, اور بہت خاموشی کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے دونوں فرزندان دانا پانی ان کے گھر میں پہنچایا کرتے تھے رات کے اندھیرے میں. یہاں تک کہ 40 دن گزرنے کے بعد جمعہ کا دن تھا, سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور گھر کی دیوار کود کر فسادی اندر گئے اور جا کر انہوں نے کہا کہ یہ خلافت چھوڑو. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس دن مجھے سمجھ میں آیا کہ کیا مطلب تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کا. قمیص اتارنے کا مطلب خلافت کی قمیص تھی, اور نبی نے فرمایا تھا مت اتارنا وہ قمیص, یعنی خلافت مت چھوڑنا, کیونکہ تمہارے بعد جو بنیں گے خلیفہ تمہاری چھوڑنے کی وجہ سے فسادی ہوں گے, وہ عالم اسلام میں فساد برپا کریں گے. چنانچہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بات سمجھ میں آ گئی, پیشن گوئی سمجھ میں آ گئی. میں نے کہا خلافت نہیں چھوڑ سکتا, اور انہوں نے جو ہے حملہ کیا تلوار سے ان کی گردن پہ. ان کی اہلیہ آئیں بچانے کے لیے, ان کی انگلیاں کٹ گئیں, اور حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا قبول ہوئی جو دعاؤں میں مانگا کرتے تھے, اے اللہ مجھے جام شہادت عطا فرمائیے. اللہ تعالیٰ نے مبارک دن, مبارک وقت میں اور مبارک کلام پڑھتے ہوئے ان کو جام شہادت بخشی, اور ان کے خون کے قطرے گرے ہیں سورہ بقرہ کی اس آیت پہ, فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ, کہ اللہ آپ کی طرف سے کافی ہو جائے گا دشمنوں کے لیے. وہ مصحف عثمانی آج بھی ترکی کے میوزیم میں موجود ہے. دیکھنے والے بتاتے ہیں خون کا نشان آج بھی موجود ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ کی اس آیت پہ. حدیث سچ ثابت ہو رہی ہے کہ شہید اپنے خون کے ساتھ اٹھے گا کل قیامت میں, یعنی شہیدوں کا خون بھی فنا نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں کیے ہوئے وعدے کو پورا کیا, اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والا ایک ایک فسادی الگ الگ وقت میں صحابہ کرام کے ہاتھوں سے بدترین طریقے سے جہنم رسید ہوا اور مارا گیا. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے 20 ذی الحج کو جام شہادت نوش فرمایا. ایک انتہائی جری اور جرأت مند صحابی, خلیفہ سوم, کامیاب خلافت کو انجام دینے والے, اسلامی سرحدوں کو وسیع کر اسلامی دفاع کو انتہائی مضبوط کرنے والے, اسلامی دشمنوں سے آنکھ میں آنکھ ملا کر بات کرنے والے, اور خود اپنی ذات میں انتہائی باحیا اور با اخلاق صحابی, جن کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں ایسے شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے حیا کرتے ہوں, جن کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ ان کے نکاح میں ایک کے بعد میری 2 بیٹیاں گئی ہیں اور دوسری کا بھی انتقال ہوا, اگر میرے پاس تیسری بھی ہوتی بغیر نکاح کے میں وہ بھی دے دیتا. یہ کیا تھا؟ ان کی حیا سے متاثر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اپنے اخلاق کی وجہ سے وہ چہیتے اور محبوب تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. پیغام ہمارے لیے یہی ہے کہ ان جیسے جری اور جرأت مند مومن بنے, اور اسلامی احکامات کو سینے سے لگا کر زندگی گزارنے والے مومن بنے, با حیا اپنی حیا کی حفاظت کرنے والے مومن بنے, اپنے تمام اخلاق اور اقدار کی حفاظت کرنے والے مومن بنے. ایسے مومن دنیا سے جا کر بھی زندہ رہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ خلیفہ سوم کے درجات کو بلند فرمائے, آخرت اور جنت میں ہم سب کو ان کا ساتھ نصیب فرمائے, اس دنیا میں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.